السلام علیکم۔ کہانی اپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت خوبصورت سی کہانی آپ کے لیے جس کا نام ہے گھروں کے پردے، رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔ تو چلیے پھر سن لیجئے۔ ابھی تک چائے نہیں بنی، کام سے دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ کی بیزار آواز صحن سے منسلک چھوٹے باورچی خانے میں تیزی سے ہاتھ چلاتی ہاجرہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بوکھلا گئی۔ جلدی سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے آدھی سلیب پر گر گئی۔ نازنین سجی سنوری، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، ناشتے کی خالی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوتے چونک گئی۔ ساس کو نظر انداز کرتے ٹرے رکھی اور واپسی کے لیے مڑی۔ یہ چائے اپنے ابا جی کو دے آؤ، میں گری ہوئی چائے ذرا صاف کر لوں ورنہ داغ رہ جائے گا۔ ہاجرہ نے جلدی سے کہا، اف سہیل کو کام سے دیر ہو رہی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بہانے کرتی فوراً باہر نکل گئی۔ ہاجرہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور صحن میں آئی تو عبداللہ کو نہ پا کر ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، ناراض ہو کر چلے گئے۔ ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عبداللہ کی ناراضی کا مطلب تھا کہ آنے والے کئی دن خراب گزرتے۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ اچانک کمرے سے باہر نکلتے عبداللہ نے ناگواری سے سوال کیا۔ ہاجرہ نے سکھ کی سانس لی اور جلدی سے چائے پیش کی۔ سنو، لڑکے کے ہاتھ سبزی بھیج دوں گا، لسٹ بنا کر دے دو۔ عبداللہ نے چائے پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ہاجرہ نے سر ہلاتے ہوئے دوپٹے کے کونے میں بندھے کاغذ کو کھول کر اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر بغیر دیکھے عبداللہ نے جیب میں رکھ لیا۔ سب سے زیادہ سبزی سمید ماجی بنواتی ہیں، اس کے گھر مہمان جو بہت آتے ہیں۔ باقی محلے کی خواتین تو کبھی کبھاری سبزی بنانے کا کہتی ہیں۔ ہاجرہ نے جلدی سے کہا، چلو تمہارا کام تو چل رہا ہے نا، گھر بیٹھے پیسے کما رہی ہو، اور کیا چاہیے؟ عبداللہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سہیل اور نازنین ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ نازنین نے بہت غور سے سسر کی بات سنی تھی۔ ہاں، بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اپنے سب خرچے بھی پورے کر لیتی ہوں اور گھر کے خرچ میں بھی بآسانی گزارا ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ عبداللہ سر ہلاتا گھر سے باہر چلا گیا۔ سہیل بھی اپنی پرانی بائک پر فیکٹری چلا گیا جہاں وہ معمولی سا ملازم تھا۔ آپ سبزی بنانے کا کام کب سے کر رہی ہیں؟ نازنین نے صحن میں بیٹھ کر سبزی بناتی ہاجرہ سے پوچھا۔ 2 سال ہو گئے، بس اللہ نے راستہ بنا دیا۔ مہنگائی کا عالم دیکھو۔ سہیل کے ابا کی چھوٹی سی دکان ہے جس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا ہے، اسی لیے میں نے محلے کی عورتوں کے اضافی کام کرنے شروع کر دیے، جیسے مرغی کا گوشت دھو کر دینا، فروزن آئٹم بنانے میں مدد کرنا۔ مگر میرا سب سے اہم کام سبزیاں بنانا ہے۔ زیادہ تر عورتیں بچوں کی وجہ سے مختلف سبزیاں وغیرہ مجھ سے بنوا لیتی ہیں، جیسے ساگ، پالک، کئی کلو مٹر چھیل کر فریز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سچ کہوں تو بہت فائدہ ہے۔ ہاجرہ نے تیزی سے لہسن چھیلتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ نازنین نے کندھے اچکائے۔ ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ کام کروا دیا کرو، آدھے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ اچانک ہاجرہ کو خیال ہے۔ نازنین چونک گئی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی اپنے ہاتھ خراب کرنے کی؟ بڑبڑاتی اندر چلی گئی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ ساس سے خاص فاصلہ رکھنا ضروری سمجھتی، اس لیے ان کی کسی بات سے متفق نہیں ہوتی تھی۔ ہاجرہ نے گہری سانس لی۔ غربت کی چکی میں پیستے ہوئے کب رنگ روپ کی چاندنی چمکتی ہے، یہاں صرف بھوک کی اندھی چمک ہے جو خوشی کے ہر احساس کو دھندلا دیتی ہے۔ اس نے اداسی سے سوچا اور سر جھٹک کر اپنا کام ختم کرنے لگی۔ میری امی اور بہن کچھ دن رہنے آ رہی ہیں، اس لیے ابھی اور بھی کام ہے۔ شام کو ہاجرہ 1 کلو لہسن چھیل کر سبین کے گھر لے گئی جو کچن میں مصروف تھی۔ ہاجرہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہ مختلف فروزن آئٹم کی تیاری کر رہی ہے۔ سبین لہسن کو دھو کر پیسنے لگی تاکہ فریز کر سکے۔ اللہ کی شان ہے، ہاجرہ نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کروانے لگی۔ سبین کو بے تکان بولنے کی عادت تھی مگر ہاجرہ خاموشی سے کام کرتی۔ سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی۔ سبین نے ہمیشہ کی طرح اسے اضافی پیسے دیے تو ہاجرہ اپنی تھکن بھول گئی۔ وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ رات کو عبداللہ کو بتاتے ہوئے پیسے گنے تو پاس سے گزرتی نازنین حیران رہ گئی۔ اس کام میں تو بہت فائدہ ہے۔ پیسوں کی چمک نے اس کی آنکھوں کو بھی چندھیا دیا تھا مگر وہ محنت کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کئی دن سوچنے کے بعد بالآخر اس نے بھی ساس کے مقابلے میں یہ کام شروع کرنے کا سوچ لیا۔ سہیل کی تنخواہ بہت کم تھی جس سے ضروریات ہی بمشکل سے پوری ہوتی تھی۔ اسے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے راستہ ہی بہتر لگا۔ جب اگلے دن سے اس نے کام شروع کیا تو ہاجرہ حیران رہ گئی۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ مل کر کام کرنے کے بجائے اس نے الگ کام کرنے کا سوچا تھا۔
آج کل اپنی اولاد پر زور نہیں چلتا، یہ تو پھر غیر ہے۔ ہاجرہ نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ کر نازنین کی مدد کرتے ہوئے محلے کے مختلف گھروں میں متعارف کروا دیا تاکہ قابل اعتبار سمجھ کر سبھی سے کام دیں۔ جلد ہی نازنین کے پاس ہاجرہ سے زیادہ کام آنے لگا کیونکہ وہ تیز رفتار تھی، ہر کام جلد کر لیتی، جبکہ ہاجرہ اپنی بیماری، بڑی عمر کی وجہ سے آرام سے کام کرتی مگر بہت نفاست سے۔ رضوانہ باجی، آپ کی 3 کلو پالک اور 2 کلو میتھی بنا دی ہے۔ ایک دن درمیانے قد و قامت کی تیز عورت ان کے گھر آئی تو ہاجرہ چونک گئی۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ نازنین کے پاس اس کا آنا ہاجرہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی جبکہ وہ دونوں صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ لو تمہارے پیسے، ویسے تم سبزی بنانے کے زیادہ پیسے لیتی ہو، رضوانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نازنین نے اسے گھورا مگر کہا کچھ نہیں۔ نیلے گیٹ والی سبین کا پتہ ہے، وہی لمبی اور گوری سی؟ اچانک رضوان نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو اماں کی پسندیدہ باجی ہیں، بہت کام دیتی ہیں، شاید اس لیے۔ مسکرا کر بتانے لگی۔ اچھا، کون سے کام؟ پچھلے دنوں ان کے میکے والے رہنے آئے تھے تو انہوں نے، نازنین نے ساری تفصیل بتا دی جو اسے ہاجرہ سے پتہ چلی تھی۔ رضوانہ سنتی رہی، پھر سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ نازنین پیسے گنتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم اچانک؟ سبین نے دروازے پر اپنی چھوٹی نند کو 4 عدد تیز شور مچاتے بچوں کے ساتھ دیکھا تو گھبرا گئی۔ سامنے والی منہ بناتی گھر میں داخل ہوئی، کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور واویلا شروع کر دیا۔ کسی کو احساس نہیں کہ چھوٹی بہن کس مشکل سے اپنا وقت کاٹ رہی ہے۔ میں نے تو بھائی کے محلے میں ہی سوچ کر کرائے پر گھر لیا کہ ساتھ رہیں گے تو خبر گیری ہوتی رہے گی، مگر کہاں جی، فرصت ملے تو بہن کا خیال آئے نا۔ وہ شکوے کرتی رہی۔ سبین جلدی سے چائے کا انتظام کرنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چاروں بچوں نے چند لمحوں میں وہ ادھم مچایا کہ گہری نیند سویا فرخ گھبرا کر اٹھا اور جلدی سے باہر آ گیا۔ بہن کو دیکھتے ٹھٹک گیا جبکہ بچے ماموں کو دیکھتے سرپٹ دوڑے جیسے اولمپک کے ریس میں شامل ہوں اور اس سے لپٹ گئے۔ فرخ نے بمشکل خود کو محبت کے اس عملی مظاہرے سے چھڑایا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا جو مسلسل بھائی سے خیال نہ رکھنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ فرخ نرمی سے سمجھاتا رہا، وہ جانتا تھا چھوٹی بہن کی عادتیں کیسی ہیں۔ سبین چائے کی ٹرالی سیٹ کر کے لائی تو لوازمات سے سجی ٹرالی پر نگاہ ڈالتے اس کا منہ مزید بن گیا۔ اتنے دنوں کے بعد یہاں آنا ہوا اور پھیکی چائے ملی، جبکہ بھابھی صاحبہ تو کھلے ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فروزن آئٹم سے فریزر بھرا ہے مگر نند کے لیے بسکٹ اور کیک ہی رہ گئے۔ اس کے کہنے پر فرخ چونکا۔ اسے یاد آیا کہ سبین نے اپنے میکے والوں کی بہت اچھی خاطر مدارات کی تھی۔ اسے بہن کی بات درست لگی تو ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا سب کچھ اپنے گھر والوں کو کھلا دیا؟ میری بہن کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ ایک دم دہاڑا۔ سبین گھبرا گئی۔ فرخ غصے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے سبین بھی تھی۔ اندر کمرے سے لڑائی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آنے والے مہمان لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے ارد گرد کا ہوش بھول گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فرخ کمرے سے باہر نکلا جبکہ سبین کمرے میں بند رو رہی تھی۔ اور رضوانہ تمہیں گھر چھوڑا ہوں، راستے سے بچوں کا من پسند کھانا بھی لے دوں گا۔ بہن کا دکھی دل بہلاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رضوانہ نے مطمئن نگاہ پہلے کمرے کے بند دروازے اور پھر خالی ٹرالی پر ڈالی۔ پرس لہراتی باہر کی طرف چل دی۔ اس دن نازنین سے لی گئی معلومات نے آج اسے بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ اب دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ کچھ دن بعد ہاجرہ سبین سے ملنے آئی کیونکہ کافی دنوں سے اس نے کسی کام کے لیے نہیں بلایا تھا۔ مگر کیوں؟ ہاجرہ حیران رہ گئی۔ سبین کا موڈ سخت بگڑا ہوا تھا، ورنہ وہ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتی تھی۔ سبین نے غصے میں ساری بات بتائی۔ صرف آپ ہی باہر کی بندی تھیں جسے پتا تھا کہ میرے گھر میں کیا آتا ہے، کس مقدار میں بنتا ہے۔ رضوانوں کو آپ نے ہی بتایا اور اس نے ہمیشہ کی طرح فساد ڈالنے میں لمحہ نہیں لگایا۔ سبین کہتے رو پڑی۔ ہاجرہ کو سخت افسوس ہوا۔ میں رضوانوں کو آپ کے گھر دیکھ چکی تھی، اس لیے ان کے مزاج کو جانتی تھی۔ رضوانہ سے میں نے کوئی بات نہیں کی مگر میری بہو، ہاجرہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ سبین کا سنتے ہی پارا چڑھ گیا۔ آپ کی بہو نے اگر کام کرنا ہے تو پہلی یہ اصول سیکھے کہ ایمانداری کے ساتھ ساتھ رازداری پہلی شرط ہوتی ہے۔ گھروں کے کام کرتے ہوئے گھروں کے پردے بھی رکھنے پڑتے ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاجرہ نے سر ہلایا اور گھر کی راہ لی۔ آج پہلی بار اسے اپنی نخریلی بہو پہ شدید غصہ آیا تھا جس کی لاپرواہی نے دن دکھایا۔ تم بولتے بالکل نہیں سوچتی کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں،
کتنی بار سمجھایا تھا کہ کسی کی بات یہاں سے وہاں مت کرو، مگر تم کسی کی سنتی نہیں ہو۔ رات کو لگی عدالت میں ہاجرہ پھٹ پڑی۔ نازنین کا منہ بھی سوجا ہوا تھا، ساس سے دوپہر میں ہی بحث ہو چکی تھی۔ سہیل اور عبداللہ پریشان بیٹھے تھے۔ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اب زیادہ کام ہے، آپ کے پرانے جاننے والے مجھ سے کام کرواتے ہیں، کیونکہ میں بہت جلدی کام کر لیتی ہوں، آپ سے یہ بات ہی برداشت نہیں ہو رہی۔ بدتمیزی سے کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں تو سب کا اعتماد کھو دو گی۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارے نصیب کا ہمیں ہی ملتا ہے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہاجرہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر وہ کہہ کر چلی گئی۔ سہیل بھی بیوی کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا۔ عبداللہ نے پرسوچ نگاہ بیوی پر ڈالی۔ بچی ہے، سمجھ جائے گی، پریشان مت ہو۔ عبداللہ نے نرمی سے کہا۔ ہاجرہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ سبین اب ان سے کام نہیں کرواتی تھی، اس لیے رضوانہ کو اس کے گھر کی کوئی خبر نہیں ملتی تھی، مگر وہ نازنین سے محلے کے دوسرے گھروں کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ نازنین اپنی بے وقوفی میں سب بتا دیتی۔ رضوانہ کو لگائی بجھائی کی عادت تھی، دوسرا اس میں ٹوہ لینے کی بری عادت تھی۔ جلد ہی اس عادت کی وجہ سے رضوانہ کی کئی گھرانوں سے انبن ہو گئی۔ وجہ وہی بنی کہ ان کے گھر کی باتیں رضوانہ کو کیسے پتہ چلیں، جس پر وہ شدید غصہ میں تھی۔ سبین نے اپنے گھر قرآن خوانی کروائی، جہاں ہاجرہ اور نازنین بھی شامل تھیں۔ رضوانہ اپنے سسرال گئی ہوئی تھی، اس لیے شامل نہیں ہو سکی۔ محلے کی خواتین فارغ ہوتے ہی باتیں کرتے رضوانہ کا ذکر کرنے لگیں۔ سب کو اس سے شکوے تھے۔ سبین جانتی تھی کہ رضوانہ کو سب خبریں نازنین ضرور دے گی، جو بہت غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں تو خواتین کا موضوع گفتگو وہ دونوں بن گئیں۔ سب خواتین نازنین کے کام کی تعریف کر رہی تھیں، مگر سبین اس سے متفق نہیں تھی۔ رضوانہ سے زیادہ غلطی اس لڑکی نازنین کی ہے، جس پر اعتبار کر کے ہم اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں، کام دیتے ہیں۔ گھر کے اندر آنے والا شخص گھر کی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کو جان جاتا ہے۔ میں نے تو اسی وجہ سے پہلے ان سے کام لینا بند کر دیا تھا، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ اتنے سال ہاجرہ بی بی نے اکیلے کام کیا، کبھی کوئی بات یہاں سے وہاں نہیں ہوئی۔ جب سے نازنین نے اپنا کام شروع کیا، محلے میں لڑائیاں ہونے لگیں، کیونکہ اسے لگائی بجھائی کی عادت ہے۔ بھائی کام بھلے دیر سے ہو، میں تو ہاجرہ سے ہی کرواتی ہوں، کم از کم گھروں کے پردے رکھنا تو وہ جانتی ہے نا۔ سبین کے دو ٹوک انداز نے سب کو چونکا دیا۔ اگلے دن نازنین حیران رہ گئی جب محلے کے زیادہ تر گھرانوں نے اس کے بجائے ہاجرہ بی بی کو کام دیا۔ مزید کچھ دن گزرے جب نازنین کے پاس بالکل کام نہیں رہا تھا۔ اس دوران رضوانہ نے یہاں سے دور ایک سوسائٹی میں گھر لے لیا۔ سبین نے سکھ کا سانس لیا، اور اس کی طرح کئی لوگوں نے بھی جو اس کے شر سے تنگ تھے۔ حالات کی تنگی نے نازنین کے ہوش اڑا دیا۔ آگے پیچھے ہوئے دو بچوں کی وجہ سے ضروریات کا پہاڑ سامنے کھڑا تھا، جسے سہیل کے لیے اکیلے سر کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ کوئی نوکری کر لیتی۔ اسے اکثر افسوس ہوتا کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کام اس کی حماقت کی وجہ سے بند ہو گیا۔ جبکہ ہاجرہ بھی آج بھی کام کر رہی تھی، بلکہ اب تو اسے فرصت ہی کم ملتی۔ ہاجرہ جانتی تھی کہ نازنین پریشان رہتی ہے۔ ایک دن اس نے نازنین سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میرے پاس کام بہت ہے، مگر ہمت اب کم ہو رہی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں، پیسے آدھے آدھے۔ ہاجرہ کے منہ سے نکلے لفظوں نے نازنین کو ساکت کر دیا۔ کتنی دیر وہ سوچتی رہی کہ اس کے برے رویے کے باوجود بھی ہاجرہ کا دل کتنا بڑا ہے۔ شاید اپنے بیٹے یا پوتے پوتی کی فکر میں وہ اسے ایک موقع اور دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اب کی بار اس نے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آج سے ہی کام شروع کرتی ہوں، نازنین نے جلدی سے کہا، جیسے اگر وہ تھوڑی دیر بھی کرتی تو ہاجرہ یہ آفر واپس لے لیتی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر سبزی بنانے لگی۔ ہاجرہ مسکرائی اور مطمئن ہو کر سامنے رکھی سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج پہلی بار دونوں ساس بہو دوستانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے کام کر رہی تھیں۔ ہاجرہ کو یقین تھا کہ اب کی بار نازنین دوسروں کے گھروں کے پردے کسی اجنبی کے سامنے نہیں اٹھائے گی۔ یہ کہانی تمام ہوئی۔ پھر ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔